ناظرین محترم، میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آج ہماری 12ویں تراویح ہے اور اس تراویح میں ہم نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ نحل کا آخری ربع ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جامع ہدایات دی ہیں کہ جو ایک مسلمان معاشرے کے لیے پورا دستور اور پورا منشور ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، لیکن اگر اتنی سی بات بھی کہہ دی جاتی تو اس کے اندر بھی پوری زندگی کا نظام موجود ہے۔ عدل و احسان کی بات کی گئی ہے اور ذوی القربا کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اور ذوی القربا کے حقوق کا اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن پھیلتے پھیلتے پورے انسانی دائرے تک چلی جاتی ہے، کیونکہ ذوی القربا کے حوالے سے بالآخر تمام کے تمام انسان خواہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ انسانی رشتہ ایک ہے خونی رشتہ بہت قریبی، دوسرا ہے اسلامی رشتہ یعنی دینی رشتہ، اور تیسرا ہے انسانی رشتہ۔ تو اس لحاظ سے ساری کے ساری مخلوق جو ہے اس کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، فحاشی کا ہر کام، بے حیائی کی ہر بات، اور اللہ کی نافرمانی کا ہر عمل، اور اللہ رب العالمین کے قوانین کو اور اس کی حدود کو پامال کرنے کی ہر کاوش، یہ شیطانی اعمال ہیں اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے، جو احکام ہیں ان پر عمل ہو، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جائیں لوگ، تو پوری دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے، محبت اور اخوت کی چاشنی ہر جانب محسوس ہو، اور دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ لیکن انسان چونکہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عہد کی پابندی کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور جو عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر ضائع ہونے کی مثال یوں بیان کی ہے کہ جس طرح ایک عورت دن بھر وہ چرخہ کاٹتی رہے اور جب وہ سوت کاٹ لے تو اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور وہ سوت جو ہے وہ کسی کام کا نہ رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تو یہ عہد کی پابندی جو نہ کرنے والے جو ان کی یہی مثال ہے۔ عہد کی پابندی کرنا اجر کا باعث ہے، بشرطے کہ عہد کسی گناہ کے اوپر مبنی نہ ہو، کسی نافرمانی کے اوپر مبنی نہ ہو، اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تو فنا کے گھاٹ اتر جانے والا ہے۔ یہ تم اپنی دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہو، غرور کرتے ہو کہ میرے پاس اتنے مربے اور اتنی جاگیریں ہیں، میرے پاس یہ جائیداد ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تو یہیں رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے بھیج دیا وہ باقی رہے گا۔ تو اصل انسان کی کمائی اور اس کی بچت تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیمت کا راستہ اور رخصت کا راستہ، اس کی جو حدود ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اگر کفر کا کلمہ کہنے پر کسی انسان کو مجبور کر دیا جائے اور جان بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے تو فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر تم کفر کا کلمہ کہہ دو لیکن دل تمہارا ایمان کے اوپر مطمئن ہو، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ۔ جب ایمان کے اوپر دل ہی مطمئن نہ ہو تو پھر تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گیا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اور جسے مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس نے مجبوراً یہ کلمہ کہا، دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ رخصت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے عزیمت کے راستے اختیار کیے، اور حضور کے صحابہ میں حضرت حبیب بن زید کا نام ملتا ہے جو مسلمہ کذاب کے دربار میں لائے گئے تھے، اور یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ یہ کہتا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں ان کا، ساتھ ہی کہتا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ بھی پڑھو۔ تو حضرت حبیب بن زید سے اس نے کہا کہ کیا تم مانتے ہو اس بات کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل میں مانتا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے۔ کیا تم اس بات کو بھی مانتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے بلا تردد کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کے بدلے میں ان کا ایک بازو جو ہے، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دایاں ہاتھ۔ اس نے پھر پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا۔ پھر بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر وہی جواب دیا، حتیٰ کہ ان کے اعضاء کاٹے جاتے رہے اور پوچھا جاتا رہا، قتل اربن اربن، اور ان کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ایک ایک عضو کاٹا گیا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ یہ عزیمت کا راستہ تھا، لیکن رخصت کی اللہ نے اجازت دی ہے، جو رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہے اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو عزیمت کا راستہ اختیار کریں تو پھر ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے،
میں ہمارا وہ مشہور صحابیہ جن کو حضور نے خاتون احد کا لقب دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ ان ابراہیم کانا امتن قانتا، ابراہیم ایک شخصیت تھی لیکن وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، پوری کی پوری ایک امت تھے، اور یہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی وہی بات کہی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضور کا بھی یہی مقام تھا، آپ بھی اپنی ذات میں ایک پوری جماعت تھے اور ایک پوری امت تھے، اور اللہ نے آپ کو امت بھی بہت بڑی عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ دوہرا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے ظلم کیا، اس سے زیادہ نہ کرو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کر لو، معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور صبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ مکہ کے قیام کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر پر آسمان پر بلایا، اور آپ نے زمین سے آسمان کا سفر کیا۔ پہلے مکہ سے آپ بیت المقدس گئے، اور وہاں سے پھر آپ آسمان کی بلندیوں تک گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں تو ذکر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا، جو زمینی سفر ہے، پھر اس کے بعد جو آسمانی سفر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہدایات دی ہیں، جو 41 ہدایات ہیں جو معراج کے سفر کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور آگے پھر مسلسل انسان کی تربیت کے لیے اس کی عبادات کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے جو لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات و معاملات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انسان کی تربیت کی گئی ہے، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے، تنگی کے خطرے سے اولاد کو قتل نہ کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، یتیم کے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، کم تولنے سے منع کیا گیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اپنی آنکھ اور اپنی زبان اور اپنے کان، ہر چیز کو اور دل کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، یہ آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، زبان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کی سوچ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور آگے پھر ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے صدق و سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال جہاں سے میں نکل رہا ہوں، صدق و سچائی کے ساتھ اس مقام پر مجھے پہنچا دے جہاں میں جا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے میری مدد فرما اقتدار کے ساتھ، یعنی اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مقام محمود کی بھی بشارت سنائی، جس کا بڑا درجہ ہے، جو قیامت کے دن تمام انبیاء اللہ کے سامنے زبان کھولنے سے معذوری کا اظہار کر دیں گے تو آن حضور کے پاس آئیں گے سارے کے سارے انبیاء، اور پھر آن حضور معذرت نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ سے وہ دعا مانگیں گے اور اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے، فرمایا میں نے کبھی اس سے پہلے نہ کی ہوگی، اور اللہ کی مخلوق میں سے بھی کبھی کسی نے اللہ کی وہ حمد بیان نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے پورا کیا جائے، آپ شفاعت کیجئے کہ قبول کی جائے۔ تو یہ مقام محمود ہے، وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود عطا فرمایا، جو تمام انبیاء سے ممتاز کرتا ہے، اور قیامت کے دن آپ نے یہ چیز مانگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا ذکر بھی کیا ہے کہ روح جو ہے، اس کے بارے میں تم دیکھتے تو ہو کہ روح نکل گئی تو ایک جسم جو ہے جو چلتا پھرتا بولتا جاگتا انسان تھا وہ ختم ہو گیا، مٹی کی ڈھیری بن گیا، لیکن تم روح کی حقیقت کو نہیں جانتے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر آگے کی سورت جو ہے وہ سورہ کہف ہے، کہف کہتے ہیں غار کو، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے 3 سوال کیے تھے کہ آپ بتائیں کہ غار والے کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اور کوئی پتہ نہیں تھا عربوں کو، یہ یہودیوں کے کہنے پر یہ سوال کیے گئے تھے، تاکہ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پول کھل جائے گا، اب نہیں جواب دے سکیں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ واقعہ موسیٰ خضر کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو آج کی منزل میں پہلے سوال کا تو مکمل جواب آ گیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اصحاب کہف وہ کچھ نوجوان تھے، تعداد اللہ نے فرمایا کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے، اس بحث میں نہ پڑھو، اصل بات یہ ہے کہ ان کا موقف کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کو دیکھو۔ یہ جو
ثانوی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری قوم کے لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم گھر بار چھوڑ دیں گے لیکن بادشاہ کے حکم سے شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نوجوان تھے اور وہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ نوجوان تھے، ایمان لے اللہ پر، ہم نے ان کو ہدایت بھی دی اور اس ہدایت میں اضافہ کیا، اور پھر وہ غار کے اندر جا کر سو گئے اور سالوں تک، صدیوں تک سوتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی کروٹیں بدلتا رہا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کی کروٹیں بدلتی ہے۔ کیا مقام اور کیا درجہ ہے اور کیا شان ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی چل پڑا تھا شہر سے، وہ بھی غار کے دہانے کے اوپر اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، اور کوئی ان کی غار کی طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لوگ ڈر جاتے تھے، یوں یہ صدیوں تک وہاں سوتے رہے۔ پھر اٹھے اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور پھر اس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنا عرصہ ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو اٹھایا، پھر موت ان کے اوپر طاری کر دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک باغ والا جو چھوٹے باغ والا تھا، چھوٹے کھیت والا تھا لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا، دوسرے کا باغ بہت بڑا تھا اور وہ اترانے والا تھا۔ اس نے چھوٹے نے کہا کہ بھائی جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تو یہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، میری کوئی قوت اور میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس نے نہیں یہ بات مانی، اس نے کہا کہ نہیں، میری اپنی قوت ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ بڑے باغ والے کا باغ تباہ و برباد ہو گیا اور چھوٹے باغ والا جو ہے اس نے کہا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا، اور وہ کفے افسوس ملتا رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کہ زندگی کی یہ حقیقت ایسے ہے جیسے بارش برسی، زمین سے سبزہ اگا، وقت گزرنے کے ساتھ کچھ دنوں کے کچھ عرصے کے بعد وہ زرد ہو گیا، پھر وہ مٹی میں مل گیا اور زمین کے اوپر پھر خاک اڑنے لگی۔ انسان آتا ہے بڑی شان و شوکت دکھاتا ہے، باغ و بہار اور پھول اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے گرد ہوتی ہیں، لیکن پھر اچانک جب وقت آ جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوگا؟ نیک اعمال والا جو آدمی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امرا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، یہ اقتدار، یہ اولاد اور یہ سارے دست و بازو، یہ دنیا کی زینت ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ عمل صالح کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بچوں، عمل صالح کی کوشش کیجئے، دنیا کی دولت جتنی ضرورت ہے اتنی ضرور حاصل کیجئے، ضرورت مندوں کو بھی دیجئے، اپنی ضروریات بھی پوری کیجئے، لیکن دنیا کے غلام نہ بن جائیے، آخرت کے اوپر نظر رکھیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و خضر کا قصہ، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ خضر کون تھے، تو وہ بیان کیا۔ خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے کچھ ایسے اپنی نشانیاں دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرو، جہاں نیل کے دونوں دھانے ملیں گے، یعنی خرطوم شہر کے قریب سوڈان میں، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس کے ساتھ رہو تو تمہارے سامنے چیزیں بیان کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات ہوئی، انسانی شکل میں تھے وہ، اور انہوں نے 3 کام کیے جو کل کی منزل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان تینوں کاموں پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اسے بظاہر کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آگے پھر ذوالقرنین کا قصہ بھی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، جو تیسرا سوال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا جو نتیجہ نکالا ہے وہ قریش مکہ کے اوپر منطبق کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی طاقت والے لوگ جو تھے وہ کس طرح میرے مطیع فرمان تھے، اور تم معمولی سی حیثیت رکھتے ہو اور تم اتراتے ہو اور بغاوت کرتے ہو، ذرا اپنے حال کے اوپر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے ان مضامین سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے غلام نہ بنے، ہم آخرت کے طلبگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔